آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور سچ پوچھیں تو ایک سنجیدہ سفر کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک روح کی جو قیامت کے دن اپنے انجام سے ملتی ہے۔ یہ سب ایک بہت ہی اثر انگیز تحریر سے لیا گیا ہے، تو آئیے اس سفر کو محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ذرا سوچیں، وہ دن آ پہنچا ہے، زندگی بالکل اپنے معمول پر چل رہی ہے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف، اور پھر ایک دم سے پہلی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ آسمان جو ہمیشہ سے روشنی اور امید کی علامت تھا، وہ اچانک کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسی تاریکی جو کسی نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی ہو۔ اور پھر کائنات کا سارا نظام جیسے ٹوٹنے لگتا ہے۔ سورج جو زندگی کی سب سے بڑی نشانی ہے، وہ اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ ہر طرف بس اندھیرا اور خوف پھیل جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ زمین جس پر ہم سب اتنے مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ شدت سے کانپنا شروع کر دیتی ہے۔ ہر چیز ہل رہی ہے، اور وہ جو ایک استحکام کا احساس تھا نا، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس ساری افراتفری کے بیچ میں ہر طرف ایک ہی خوفناک آواز گونجتی ہے، القاریہ، یعنی کھڑکھڑا دینے والی آفت۔ یہی آواز اس دن کی پہچان ہے، ایک اعلان کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے سفر کا پہلا مرحلہ، قیامت کا دن۔ وہ دن جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر انسان پر ایک شدید گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اس افراتفری میں جو سب سے خوفناک منظر ہے نا، وہ ہے انسانی رشتوں کا ٹوٹ جانا۔ لوگ دہشت میں گھروں سے باہر بھاگ رہے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو بھول جاتی ہے، ایک بھائی اپنے ہی بھائی سے دور بھاگتا ہے۔ ہر کسی کو بس اپنی جان بچانے کی فکر ہے۔ اور یہ لمحہ یہ بالکل حتمی ہے۔ فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہیں، سور پھونکا جا چکا ہے، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، دنیا کے خاتمے کے بعد سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ تمام انسانیت کو ایک بہت بڑے میدان میں جمع کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حساب کا میدان۔ یہاں سب لوگ ننگے پاؤں اور بغیر لباس کے کھڑے ہیں۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے، لیکن کسی کو دوسرے کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بوجھ اور خوف میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں۔ اسی دوران ایک روح کی مایوس کن چیخ سنائی دیتی ہے۔ ایک شخص پکارتا ہے، یا اللہ، مجھے صرف ایک اور نماز کا وقت دے دے۔ اسے اب دنیا کے اعمال کی قدر سمجھ آ رہی ہے، لیکن عمل کا وقت تو گزر چکا ہے۔ لیکن جو جواب آتا ہے وہ بہت واضح اور دو ٹوک ہوتا ہے۔ آج عمل نہیں، صرف حساب ہے۔ یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان گاہ تھی، اور اب صرف اس امتحان کے نتیجے کا دن ہے۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جب ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اور یہاں دو بالکل مختلف انجام سامنے آتے ہیں۔ نیک لوگوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں، جبکہ گنہگاروں کے چہرے مایوسی سے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ حساب کے بعد سفر کا اگلا مرحلہ آتا ہے، اور یہ شاید سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ ہر روح کو اب پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو یہ پل صراط ہے کیا؟ یہ جہنم کے ٹھیک اوپر بنایا گیا ایک راستہ ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، یعنی اس پر سے گزرنا بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ اس پل کو پار کرنے کے 3 ممکنہ انجام ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں وہ تو بجلی کی رفتار سے گزر جاتے ہیں، کچھ لوگ جد و جہد کرتے ہوئے بہت آہستہ اور خطرے میں رینگتے ہوئے اسے پار کرتے ہیں، اور کچھ وہ اپنا توازن کھو دیتے ہیں اور ایک چیخ کے ساتھ سیدھا نیچے آگ میں جا گرتے ہیں۔ اب ہم اس سفر کے عروج پر پہنچتے ہیں، جہاں کامیابی اور نجات کا حتمی معیار بتایا جاتا ہے کہ آخر بچ کون پائے گا۔ اچانک ایک الہی آواز آتی ہے، آج کوئی سفارش نہیں سوائے اس کے جس پر میں راضی ہوں۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ نجات کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ کی رضا پر منحصر ہے۔ تو آخر کامیاب کون ہے؟ جواب بالکل واضح ہے، وہ شخص جس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، جو ہمیشہ سچ بولتا تھا، جس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اور جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا تھا۔ یہی وہ اعمال ہیں جو اس دن نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اور یہ پورا سفر، یہ ساری بات ایک بہت ہی اہم اور گہرے سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر قیامت کا دن آج ہی ہو تو کیا ہم تیار ہیں؟